مووی کے سٹارٹ میں ہمیں گائے نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک فری سٹی نام کے شہر میں رہتا ہے۔ اس سٹی کے اندر سڑک پر گولیاں چلنا، بینک لوٹنا اور کبھی کسی کا مر جانا ایک نارمل سی بات تھی۔ ان سبھی لوگوں کی زندگی ڈیلی سیم ہوتی تھی، جیسے ایک ہی ٹائم پر اٹھنا، ایک ہی ٹائم پر کپڑے پہننا اور پھر ایک ہی طرح کے ڈائلاگز بولنا۔ وہیں پر ہمیں گائے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے اور اپنے گولڈ فش سے باتیں کرتا ہے اور پھر اپنے کپڑے پہنتا ہے۔ گائے کافی شاپ پر جا کر کافی آرڈر کرتا ہے اور اس کے بعد ATM جا کر اپنا بینک بیلنس چیک کرتا ہے۔ اس کو ایک طرح کے شوز لینے تھے جس کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ ایک بینک میں نوکری کرتا ہے اور اسی لیے وہ بینک کی طرف جانے لگتا ہے، جہاں راستے پر اسے اپنا دوست جو اسی بینک میں سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے وہ اسے جوائن کرتا ہے۔ وہ دونوں بینک جا کر نارمل باتیں کرنے لگتے ہیں، جہاں اچانک ایک روبر آ کر بینک کو لوٹنے لگتا ہے، لیکن گائے اور اس کا دوست ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ ان کے لیے ڈیلی کی بات ہو اور وہ دونوں نیچے جھک کر پھر سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سنسان سڑک پر ایک آدمی سے ملتی ہے اور اس سے ایک طرح کی ریکارڈنگ کلپ لیتی ہے اور ریڈیو کلپ حاصل کرنے کے بعد وہ اس آدمی کو مار دیتی ہے۔ وہیں بینک میں رابری ہو جانے کے بعد گائے اور بیری ساتھ باہر جانے لگتے ہیں، جہاں راستے میں اسے وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے اور اس لڑکی کو دیکھتے ہی گائے کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں اور گائے اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے۔ بیری اسے روکتا بھی ہے کیونکہ لڑکی نے سن گلاسز پہن رکھے تھے اور یہاں سن گلاسز پہننے والے امیر ہوتے ہیں اور وہ بنا سن گلاسز والوں سے بات نہیں کرتے، لیکن گائے بیری کی باتیں نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے کہ یہ میری ڈریم گرل ہے اور میں اس سے بات کر کے ہی رہوں گا، اس لیے وہ فوراً لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ لیکن تبھی ایک ٹرین فل اسپیڈ میں آتی ہے اور گائے کو کچل کر چلی جاتی ہے، جس سے گائے وہیں مر جاتا ہے۔ وہیں پر ہمیں ریئل ورلڈ دکھاتے ہیں اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی دراصل ریئل ورلڈ کی ایک پلیئر تھی جو اس گیم کو کھیل رہی تھی۔ یہ ایک آن لائن گیم ہے جسے بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ یہ GTA 5 کی طرح اوپن ورلڈ گیم ہے جہاں ایک فری سٹی کے اندر الگ الگ مشن کرنے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی تو ایک عام ریئل ورلڈ کی پلیئر تھی جو گیم کے اندر اپنا کریکٹر بنا کر کھیل رہی تھی، لیکن گائے ایک NPC ہے، یعنی وہ ایک گیم کے اندر ایک عام کریکٹر ہے جسے گیم کے ڈیولپر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس لڑکی کا نام مولٹو ہے اور اصل میں وہ گیم اس لیے کھیل رہی ہے کیونکہ وہ گیم کے اندر کچھ الگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہیں پر ہمیں دوبارہ گائے دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی ڈیلی روٹین فالو کرتا ہے، لیکن اس بار وہ کافی شاپ پر جا کر کافی کی جگہ کیپچینو مانگتا ہے، جس پر تمام لوگ اسے گھورنے لگتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے کسی NPC نے اپنے پروگرامی سے کچھ الگ نہیں کیا تھا۔ پھر جب گائے یہ آبزرو کرتا ہے کہ اسے سب گھور رہے ہیں تو یہ اپنی بات کو فوراً جوکنگ کہہ کر ختم کر کے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور اسے ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہاں سب لوگ ایک ہی روٹین کیوں فالو کرتے ہیں۔ وہیں بینک میں دوبارہ سے رابری ہوتی ہے جہاں اس بار وہ روبر کے پاس سن گلاسز دیکھتا ہے۔ وہ سن گلاسز اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ روبر کے پاس جا کر سن گلاسز مانگتا ہے جس پر روبر اسے بہت مارتا ہے، لیکن ایٹ لاسٹ گائے وہ سن گلاسز لے لیتا ہے۔ ہاتھا پائی میں روبر کو گولی لگ جاتی ہے۔ اب گائے سن گلاسز پہن کر نکلتا ہے اور اسے پوری دنیا ایک گیم کی طرح لگتی ہے۔ اسے ایک ہیلتھ باکس نظر آتا ہے جس کو وہ لیتا ہے تو اس کی ہیلتھ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ لاسٹ کے اوپر پیسے دیکھتا ہے اور اسے لے لیتا ہے۔ وہ اب اپنی سٹی کو گھومنے لگتا ہے۔ وہیں ریئل ورلڈ میں گیم کو بنانے والی کمپنی کے 2 انجینئرز کو دکھایا جاتا ہے جو گائے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں اندر آ کر وہ اس کو اس کی اسکن لوز کرنے کو کہتے ہیں۔ گائے پوچھتا بھی ہے کہ وہ اپنی اسکن بھلا کیسے لوز کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی اسکن لوز کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے جب گائے نہیں مانتا وہ اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ گائے ان سے ڈر کر بھاگتا ہے اور ایک بلڈنگ کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اس کے پاس کیونکہ اب پیسے آ چکے تھے اس لیے اس نے اپنے لیے وہ شوز بھی خرید لیے تھے اور وہ اونچی اونچی چھلانگیں بھی مار رہا تھا، لیکن ایٹ لاسٹ بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے نیچے گرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس کے ارد گرد ایک بال سے آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے، لیکن تبھی وہ دونوں انجینئرز آ جاتے ہیں اور اسے گاڑی سے مار دیتے ہیں۔ اور ان دونوں انجینئر کا نام کیز اور لوزر ہے۔ یہ گیم کی اور مولٹوم نے بنایا تھا، لیکن یہ گیم ایلٹن نے چھین لیا تھا اور ان کے گیم پر ہی ایک گیم بنا دیا، یعنی ان کے گیم کو بیس بنا کر اپنا گیم بنا دیا تھا اور سارا رائٹس اپنے نام کر لیا تھا۔ ایلٹن فری سٹی کا آنر ہے اور وہ بہت برا ہے۔ مولٹو اپنے رائٹس واپس لینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ گیم کے اندر بنائے ہوئے اپنے گیم کو ڈھونڈ رہی تھی
کیونکہ اس کا بنایا ہوا گیم اس گیم کے اندر ہی چھپا ہوا تھا، اور اگر وہ اپنے گیم کو ڈھونڈ لیتی ہے تو وہ ایلٹن کا پردہ فاش کر سکتی تھی۔ وہ اب پھر سے گیم کے اندر جاتی ہے جہاں وہ ایک سیکیور بلڈنگ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سیکیور بلڈنگ میں شاید اس کا بیس ہو سکتا تھا، یعنی مولٹوو کی بنایا ہوا گیم کا بیس، اس لیے وہ وہاں جانا چاہتی تھی۔ لیکن تبھی اس کے پاس گائے آتا ہے۔ گائے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو تم سے کل ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی۔ تبھی وہ گارڈ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں، لیکن تبھی مولٹوو پورٹل کھولتی ہے اور وہ اس کے اندر سے کہیں اور ٹیلی پورٹ ہو جاتے ہیں۔ مولٹوو اپنے گھر آتی ہے جہاں اس کے پاس بہت سارے ویپن، کار، بائک رکھے ہوتے ہیں۔ گائے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور مولٹوو کو گائے کے بیہیویئر سے لگتا ہے کہ یہ ضرور نیو پلیئر ہے جس نے ابھی گیمز کھیلنا شروع کیا ہے۔ وہ اس کے لیول چیک کرتی ہے جس میں وہ اسے 1 لیول کا پاتی ہے۔ گائے اس سے پھر پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، جس پر مولٹوو بتاتی ہے کہ یہ فری سٹی ہے اور اس کے اندر ہمیں الگ الگ مشنز کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیولز بڑھ سکیں اور ہم کبھی بھی کسی بھی پیڈسٹرین کو بھی مار سکتے ہیں۔ گائے کہتا ہے کہ میں کسی انسنٹ آدمی کو نہیں ماروں گا، جس پر مولٹوو تھوڑی شاکڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اب گائے کے پاس مشن آ چکا تھا، اسے اپنے لیول انکریز کرنے تھے۔ وہ دوسرے پلیئرز کے ساتھ فائٹ کر کر اپنے لیولز انکریز کرنے لگتا ہے۔ وہ بہت بار آؤٹ ہوتا ہے اور بہت بار زندہ ہو کر اپنے مشن کمپلیٹ کرتا ہے۔ اب اس کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے تھے، لیکن وہ اور پیسے کمانے کے لیے آئیڈیا سوچتا ہے۔ وہ ہر لیول والے لوگوں کو چوری کرنے اور مارنے سے روکتا ہے اور شہر کے لوگوں کو بچاتا ہے، جس سے اس کے لیول اب جلدی انکریز ہو رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ بہت ہائی لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اصلی دنیا میں بھی گائے پلیئر اور یوٹیوبر کے بیچ بہت زیادہ فیمس ہونے لگتا ہے، کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک پلیئر ہے جو اس سے بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے۔ لوگ اس کی اچھائی کو دیکھ کر انسپائر ہو رہے تھے اور سب اسے بلو شرٹ گائے کے نام سے جاننے لگے۔ پھر ایک دن گائے بینکنگ کی رابری کے وقت اپنے دوست بیری سے ملنے جاتا ہے۔ وہاں بیری اس کے نئی ڈریس اور بدلے ہوئے بیہیویئر کو دیکھ کر اسے لڑتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے کسی بنا سن گلاسز والے نے ایسا نہیں کیا تھا۔ گائے اسے پوری اسٹوری بتاتا ہے اور وہ اب سب سے پہلے رابر کے سن گلاسز چھین کر بھگا دیتا ہے، اور اس کے پاس کھڑی لڑکی اسے کہتا ہے کہ تمہیں کسی گڈ گائے کے پاس ہونا چاہیے، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اصل میں کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب گائے بیری کو سن گلاسز پہننے کو کہتا ہے۔ بیری سن گلاسز پہننا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے پروگرامنگ وائر کو چینج نہیں کر پاتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں پہننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہیں ریئل ورلڈ کے اندر ہمیں کیز کو دکھایا جاتا ہے، جس کے پاس مولٹوو کا میسج آتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میں نے ہمارا لکھا کوڈ ڈھونڈ لیا ہے اور وہ ضرور اسٹیچ ہاؤس کے اندر ہے۔ یہ کوڈ وہی ہے جس کو کیز اور مولٹوو نے اپنی گیم کے اندر یوز کیا تھا۔ اب وہ گیم کے اندر اسٹیچ ہاؤس کے اندر جاتی ہے جہاں اسے کوڈ تو نہیں ملتا، لیکن اپنی گیم کی بنائی ہوئی ویڈیو کلپ مل جاتی ہے۔ اب یہ پروف ایٹلن کے خلاف کافی ہے، لیکن تبھی وہاں گارڈز آ کر اسے مارنے لگتے ہیں اور تبھی ہمارے ہیرو گائے کی انٹری ہوتی ہے اور وہ بہت آئیکونک سٹائل سے سب کو مارتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ میں ان کا ثبوت وہیں چھوٹ جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ریئل ورلڈ کے اندر زیادہ منافع کمانے کے لیے ایٹلن فری سٹی 2.0 کو لانچ کرنے کا کہتا ہے، اور کی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے بلکہ ایک ریپلیسمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فری سٹی کے اندر سارے کریکٹرز اپڈیٹ کرنے کے بعد ختم ہونے والے تھے۔ وہ بہت دکھی تھا کیونکہ اس کی بنائی ہوئی گیم اتنی زیادہ سکسیسفل ہونے کے بعد بھی بند کی جا رہی تھی۔ وہیں گیم میں اسٹیچ ہاؤس سے باہر نکل کر دونوں گائے کے گھر پر جاتے ہیں۔ وہاں مولٹوو کے گھر سے بھی زیادہ عالیشان چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ مولٹوو اس سے پوچھتی ہے کہ اصل میں یہ تم نے اتنی جلدی کیسے کیا؟ تم ریئل ورلڈ میں بھی اتنے زیادہ فیمس ہو گئے ہو، آخر کیسے کرتے ہو یہ سب؟ گائے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بھی اپنی سٹی کو ریئل ورلڈ ہی مان رہا تھا۔ وہ پھر مولٹوو سے باہر گھومنے کا پوچھتا ہے اور وہ دونوں آئس کریم کھانے جاتے ہیں۔ وہاں گائے ببل گم آئس کریم آرڈر کرتا ہے اور سرپرائزلی یہ آئس کریم مولٹوو کی بھی بہت پسندیدہ تھی۔ وہ دونوں بہت سی باتیں کرتے ہیں جس کے بعد مولٹوو جانے لگتی ہے۔ وہ جاتے جاتے گائے کو اپنا ریئل نیم ملی بتاتی ہے، جس پر گائے بھی اس کو اپنا نام گائے بتاتا ہے۔ گائے کا اصل نیم ہی گائے ہے۔ اب ریئل ورلڈ میں آفس کے اندر کی کو پتہ چلتا ہے کہ گائے اصل میں ایک NPC ہے اور یہ فوراً مولٹوو کو بتانے اس کے اپارٹمنٹ میں آتا ہے۔ اصل میں کی اور مولٹوو نے ایک اور کوڈ بنایا تھا جسے NPC بھی سوچنے کی ابیلٹی رکھ پائیں گے، لیکن انہیں لگا کہ ان کا یہ کوڈ سکسیسفل نہیں ہوگا، لیکن یہ کوڈ گائے پر ورک کر گیا تھا۔
لیکن پھر بھی یہ کیز کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی محنت پر پانی پھرنے والا ہے۔ اب موڈولو بہت اداس ہو جاتی ہے، جس کو اس نے گیم کے اندر دیکھا تھا، یعنی گائے کو وہ پسند کرنے لگی تھی اور گائے اب مرنے والا تھا، یعنی گائے ختم ہونے والا تھا، اور یہ سب سوچ کر اسے بہت برا لگتا ہے کیونکہ گائے خود کے ایموشن رکھتا تھا۔ وہ گائے کو بچانے کے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہ خود گیم کے اندر جا کر گائے سے بات کرتی ہے اور اسے ایک ایسی جگہ لاتی ہے جہاں سبھی پلیئرز آن لائن آتے تھے۔ وہ گائے کو سب بات سچ سچ بتا دیتی ہے کہ گائے اصل میں ایک فیک آئی ہے جو صرف ایک گیم کا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ سب سن کر گائے بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جس دنیا کو جی رہا تھا وہ دنیا اصل میں ہے ہی نہیں۔ وہ اداسی میں باہر چلا جاتا ہے اور موڈولو اس کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ تمہاری اس دنیا کا ریپلیسمنٹ آنے والا ہے اور ہمارے پاس صرف 2 دن ہے اپنی دنیا کو بچانے کے لیے۔ گائے اسے کہتا ہے کہ میری دنیا ایک دم بورنگ ہو رکھی تھی، لیکن ایک دن میں نے تمہیں دیکھا اور میری لائف میں کچھ انٹرسٹنگ ہوا، لیکن اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ تم سب الائیو ہو اور ہم سب فیک ہیں۔ وہ پھر اداس ہو کر فری سٹی کے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باؤنڈری میں پہنچنے کے بعد وہ اور دور نہیں جا پاتا۔ وہ اداس ہو کر واپس آ جاتا ہے اور سب کو چلا چلا کر بتاتا ہے کہ تم سب فیک ہو، فیک بینک، روڈ فیک ہے اور اسٹریٹ فیک ہے اور تم سب فیک ہو۔ تبھی وہاں ایک گاڑی آتی ہے اور گائے کو کچل کر چلی جاتی ہے۔ پھر گائے اپنے دوست بڑی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہو اگر تمہیں پتہ چلے کہ تم فیک ہو، جس پر بڑی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم فیک ہوں، لیکن میں اس موومنٹ پر اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارا یہ موومنٹ سچا ہے۔ اس بات سے گائے کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور اپنے 2 دن کے بعد ختم ہونے والی دنیا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بڑی کے ساتھ اسٹیچ ہاؤس میں جاتا ہے جہاں سے وہ گارڈ سے وہی پروف مانگتا ہے۔ وہ گارڈ اصل میں ریئل ورلڈ کا ایک پلیئر ہوتا ہے اور وہ بلو شرٹ کا بہت بڑا فین ہوتا ہے، اس لیے وہ گائے کو ویڈیو ٹیپ خوشی خوشی دیتا ہے۔ وہیں اب وہ ویڈیو ٹیپ لے کر سیدھا موڈولو کے پاس جاتا ہے اور اسے یہ ویڈیو ٹیپ دیتا ہے اور اسے پلے کرتی ہے۔ اب اسے گیم کو بنائے ہوئے لوکیشن یعنی سنڈرز دکھ رہی تھی۔ گائے وہ لوکیشن دیکھتا ہے اور اسے جانی پہچانی لگتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے لیکن یاد نہیں کہاں دیکھا ہے۔ وہیں ریئل ورلڈ کے اندر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ گائے ایک NPC ہے اور سب NPC کو ایڈمائر کرنے لگتے ہیں، لیکن ایڈون کو یہ بالکل پسند نہیں آتا کیونکہ اگر یہ گائے اور زیادہ فیمس ہوا تو 2.0 اپڈیٹ کوئی نہیں خریدے گا۔ اب وہ گیم کا سرور ڈاؤن کر کے گیم کو دوبارہ ریبوٹ کر دیتا ہے جہاں فوراً فری سٹی پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اب سب گائے کو پرانی میموریز بھول جاتی ہیں اور اب وہ باقی NPC کی طرح نارمل NPC بن جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ڈیلی روٹین کی طرح اپنی گولڈ فش سے باتیں کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کافی لینے جاتا ہے اور بینک کے اندر جاتا ہے۔ وہیں موڈولو سرور ڈپ ہو جانے کے بعد دوبارہ گیم کے اندر آتی ہے جہاں سے وہ گائے سے ملنے کی اور بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس بار گائے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا۔ پھر موڈولو سمجھ جاتی ہے کہ گائے سب کچھ بھول گیا ہے۔ وہ فوراً گائے کو کس کر دیتی ہے جس سے گائے دوبارہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ گائے سب سے پہلے اسے اپنے گھر کی ونڈو کی ریفلیکشن دکھاتا ہے اور اسے ویڈیو کلپ میں وہی ویڈیو والا سین ہوتا ہے جس میں ایڈون نے ان کے گیم کو ریفلیکشن کے روپ میں چھپا رکھا تھا اور اب موڈولو کے پاس ایڈون کے خلاف کافی بڑا ثبوت تھا، لیکن اسے چیک کرنے کے لیے انہیں فری سٹی کے پیچھے کی والی سائڈ پر جانا پڑے گا، لیکن گائے کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا۔ پھر موڈولو فوراً کی سے ہیلپ مانگتی ہے۔ اب گائے سٹی کے ہر NPC کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بورنگ سیم ڈیلی لائف ختم، اب ہم اپنے طریقے سے لائف جیا کریں گے۔ وہ پھر موڈولو کا ایگزامپل انہیں دیتا ہے کہ ان کے شہر میں کبھی کوئی سال میں ایک بینک لوٹا ہوگا اور کبھی کوئی انسان مرتا ہوگا ایکسیڈنٹ وغیرہ میں۔ ہم بھی ایک اپنی ایسی دنیا بسا سکتے ہیں جہاں کے رولز ہمارے ہوں گے۔ پھر سب لوگ گائے کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں۔ گائے ایک آدمی کو بلاتا ہے جس کے ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتے تھے کیونکہ اس کی پروگرام ہی ایسی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ نیچے کرنے کو کہتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ اب سب لوگ برج کو پار کرتے ہوئے فری سٹی کے پیچھے والی دنیا میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہیں ریئل ورلڈ میں سب پلیئرز کو ایک بھی NPC نہیں دکھتا۔ اب سبھی پلیئرز NPC کو پہچانے کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ NPC کو بھی جینے کا حق ملنا چاہیے۔ وہیں ایڈون کو پبلک کے یہ ری ایکشن دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کی وجہ تلاش کرتا ہے اور اسے موڈولو کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موڈولو کی مدد کی کر رہا ہے، کی ایک برج کریٹ کر رہا تھا جس سے وہ اس جگہ جا سکتے ہیں جو موڈولو اور کی نے بنائی تھی۔ ایڈون سب سے پہلے کی کو بلاتا ہے اور اسے
सब कुछ रोकने को कहता है, लेकिन इससे पहले ही ब्रिज पूरा बनकर रेडी हो गया था। अब एटमन के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो फ्री सिटी को सर्वेंट से हटाने को कहता है, जिससे अब आहिस्ता आहिस्ता फ्री सिटी तबाह होने लगती है। वहीं गाय को रोकने के लिए गेम के अंदर डूड नाम का एनपीसी भेजा जाता है, जिसका काम गाय को मारना था। डूड बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो गाय को मारने लगता है, लेकिन गाय अपने सनग्लासेस का यूज़ करते हुए कैप्टन की शील्ड से डिफेंस करता है और हल्क का यूज़ करते हुए डूड को बहुत दूर फेंक देता है और फिर पोर्टल खोलकर उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन अब भी डूड उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन गाय अपने सनग्लासेस उतार कर डूड को पहना देता है। फिर डूड को अपने आसपास बहुत अलग अलग चीज़ें दिखने लगती हैं और उन चीज़ों को कैच करने लगता है और अपने अलग ही खेल में बिजी हो जाता है। अब गाय सीधा ब्रिज पार करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब ब्रिज भी तबाह हो रहा था और उसका दोस्त बड़ी भी उसके साथ रन कर रहा था, लेकिन बड़ी और ज़्यादा नहीं भाग पाता और वो शहर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन गाय ब्रिज के पार भी पहुंच जाता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो बहुत उदास होता है। ये सब रियल वर्ल्ड के अंदर सभी लोग देख रहे थे और गाय की जीत पर बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एडविन बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और वो फौरन सर्विस रूम में पहुंच जाता है और सर्विस तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मोटोलोव आ जाती है और उसे रोकने लगती है और उसे कहती है कि अब तुम चाहे कितने भी अपडेट लाओ, उन सब के राइट्स तुम ले लेना। अब ये बहुत बड़ी डील थी। मोटोलोव ने एडविन के खिलाफ केस कर रखा था। अब वो एक के साथ बाकी से भी अपने राइट्स वापस लेने से हट रही थी, इसलिए अब एडविन सर्विस नहीं तोड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस एडविन को पकड़ लेती है और फिर कुछ देर बाद मोटोलोव गेम के अंदर जाती है और अब गेम का नाम फ्री लाइफ हो गया था। अब सब एनपीसी बहुत खुश थे। वहाँ अब मोटोलोव गाय से मिलती है। अब वहाँ बड़ी के साथ रॉक भी था। अब मोटोलोव गाय से बात करती है और गाय उसे बहुत रोमांटिक टॉक करता है और उसे आई लव यू कहता है और उससे ये भी कहता है कि शायद अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो एक प्रोग्राम हो, लेकिन इस प्रोग्राम को किसी न किसी ने तो लिखा होगा। मैं तो बस एक लव लेटर की तरह हूँ, मुझे लिखने वाला तो रियल वर्ल्ड का है। मोटोलोव गाय का इशारा समझ जाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम असल में की ने लिखा था। अब उसे समझ आ जाता है कि की मुझे प्यार करता है और वो फौरन गेम के बाहर आ जाती है और की से मिलती है, जहाँ वो उसे देखते ही किस कर लेती है। और अब यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।